إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور بندے پر سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے معرفت ربہ، کہ بندہ اپنے پروردگار کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرتے ہیں جب بندوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دوسروں کو دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت صبر کرتے ہیں۔ یہ نادانی، یہ جہالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدری، حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت تھی، جو قدر تھی، جو کبریائی تھی، اس کو انہوں نے نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ نام کے مسلمان ہیں لیکن مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، اور ہم اس کا شعور بھی رکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ مشرک ہیں، لیکن جو مشرک ہیں وہ اپنے شرک سے دور ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ بزرگوں، دوستو، عزیزوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے تعلق سے ہمارے پاس تھیں، اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ کہا کہ ایک معرفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ یہاں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اتنی معرفت ضروری ہے کہ آپ اللہ سے شرمائیں، میں اللہ سے شرماؤں، ہمیشہ یہ لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم، خبیر، سمیع، بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہم پر نگاہ رکھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف بہت ساری کی، تو کہا کہ ایک بات جب ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے، جس میں کہا گیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش عظیم کی تعریف کی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عرش کی، کہا اے عرش والے، اے بڑے عرش والے، عرش مخلوق ہے، کہا کہ اس عرش والے کی تعریف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ کہا کہ اے اللہ تو اتنے بڑے بڑے عرش کا مالک ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے ہماری دعا کو شرف قبولیت بخشے۔ دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرش کی بات سورۃ المؤمنون میں کہی، سورۃ البروج میں کہا، اور اسی طرح سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرش کی بات کہی، اور کہا کہ یہ عرش، کہا کہ آسمان کے سر کے آدمی کے سر کے اوپر 7 آسمان ہیں، اور ان 7 آسمانوں کے اوپر کہا وَكَانَ عَرْشُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، اور اس کے بعد
پانی ہے، او کان عرشہ علی الماء، اور اس کے بعد اس کا عرش ہے. کہا کہ کتنا فاصلہ ہے، کہا کہ ہر آسمان کے بیچ میں ایک لمبا فاصلہ ہے، جیسے کہا گیا مسیرۃ 500 عام، 500 سال کی مسافت ہر آسمان کے بیچ میں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس پر ہے، اور اس پر پانی، پھر اس کے بعد پانی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الکرسی موضع، کہا کہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. کرسی الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الگ ہے. من اعظم المخلوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی عظمت بیان کرنے کے بعد شیخ صالح العثیمین لکھتے ہیں گرچہ کہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، لیکن چونکہ یہ امور ایسے ہیں جو کسی سے سن کر نہیں بیان کیے جا سکتے، الا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہوں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرائیلیات بیان نہیں کرتے، تو اس حدیث کا حکم مرفوع کے حکم میں آتا ہے. کہتے ہیں اذن لی ان احدث، بیان کرتے ہوئے حدیث میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے سے ایک فرشتے سے میں بات کروں. تو میں نے دیکھا بین شحمت اذنی وعاتقہ، کہا کہ اس کی جو لولکی ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والا جو فرشتہ ہے، اس فرشتے کی کان کی جو لولکی ہے، اس کے اور گردن کے بیچ میں مسیرۃ 700 عام، کہا کہ 700 سال کی مسافت ہے، 700 ایئرس، کہ آدمی جتنا چلے اتنا لمبا فاصلہ اس ایک فرشتے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. کہل ختم ملقات فی ارض فلات، حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور جیسے اللہ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور کرسی کی بات کہی کہ وہ آسمان اور زمین کو محیط ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا یہ عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا یہ عالم ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مجھ سے غافل نہیں ہیں. اور یہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کے بارے میں کہا لہو خوائم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے جیسے کہا کہ جیسے ہر چیز کے پیر ہوتے ہیں، ویسے کہا کہ عرش کے بھی پیر ہیں. اور جس کے بارے میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پیر پکڑے ہوئے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کی بے ہوشی کی وجہ سے یہ بے ہوشی معاف فرما دی جو سور کے پھونکنے کے بعد آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا عرش جس کے اٹھانے والے فرشتے یحملون العرش، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ غافر میں کہا الذین یحملون العرش، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ مومن بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو تو بخش دے، یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، یہ دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا عرش ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. دوستو عزیزو، یہ بنیادی بات تھی جو میں نے بیان کر دینا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی جو بات ہم کرتے ہیں وہ عرش کیسا ہے. جیسے اللہ نے کہا ذو العرش المجید، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عرش کا مالک ہے، بڑے عرش کا مالک ہے. تو اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ گزشتہ جمعے میں ہم نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن اس سلسلے میں کہا کہ آدمی اس قاعدے کا لحاظ رکھے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ بولا جائے، نہ تو آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں،
نہ تو اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، بس یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے وہ چاہے، کما یلیق بجلالی، جیسے اللہ تعالیٰ کی جلال، اللہ تعالیٰ کی شان ہو سکتی ہے، نہ تو اس کی تمثیل ہوگی، نہ تو تکیف ہوگی، نہ تو بالکل سے آپ اس کے معطل کر دیں گے، نہیں ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ۔ اسی لیے علماء نے نقل کیا ہے کہ جیسے ہم مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالی، کہا کہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، والامر مجہول، لیکن ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت، ہم نے اس کی کیفیت مجہول، ہم نہیں جانتے، والامر معلوم معقول، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس سلسلے میں باتیں کرنا اور سوال کرنا بدعت ہے، والسؤال عنہ بدعہ۔ تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر مستوی ہیں، کما یلیق بجلالی، اور ہمیشہ آدمی کہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کے بارے میں ہم مثال بیان نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہاتھ کی بات آتی ہے تو آدمی کہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جیسے کہا گیا، ان اللہ اولم یروا ان یمین اللہ ملا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات خرچ کرتے ہیں، ہر مانگنے والے کو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور جیسے کہا وکلتا یداہ یمینان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہاتھ کی بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں خاص اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس سلسلے میں اس کی کیا حکمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ارے کس چیز نے تم کو روکا کہ سجدہ کرو اس چیز کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور حوا علیہ السلام کو پھر جب آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کرتے ہوئے کہا، جب دونوں کی ملاقات ہوئی، کہا کہ اے آدم، آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آپ میں روح پھونکی اور آپ نے ہم کو جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہم کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ موسیٰ، آپ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، انت موسیٰ استفاک اللہ، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبی چنا، بکلامی، اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام کیا، اور تم ایک ایسی چیز کے بارے میں مجھے بول رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے کبھی لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، مخلوق کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی تھی۔ آپ اس چیز کے بارے میں مجھ سے یہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی تقدیر لکھ دی تھی۔ تو یہاں یہ بات نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر تقدیر کو حجت بنا رہے ہوں، ایسی بات نہیں۔ کہا کہ جو چیز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مجھے معاف فرما دیا، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مقدر کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خاص کر آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بات کہا وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اے موسیٰ، اور آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اور اسی طرح تیسری چیز کے بارے میں کہا كَتَبَ سُبْحَانَهُ بِيَدِهِ كِتَابًا مَوْضُوعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سارے لوگوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی،
ایک پیپر لکھا، ایک چیز لکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ جیسے حدیث میں ہے لما قضى اللہ الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سارے لوگوں کو پیدا کر دیا، کتب کتابا عنده، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی، اس میں کہا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں، وہ کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ نہیں کی۔ اگر اللہ کی رحمت غصے سے زیادہ نہ ہوتی تو وہ زمین سے مٹا دیے جاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بات لکھی، وہ بات فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش کے پاس رکھا ہے، جو بات اللہ نے لکھی۔ لیکن اس چیز کو مخلوق میں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کیسے کیسے پاپ کرتے ہیں، کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہوتا تو شاید ہم بچ نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کھلاتا ہے، معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ما ادنا اہل الجنت منزلہ، اے اللہ تو نے جنت بنائی، جنت میں سب سے اعلیٰ جنت کیا ہے جو تیرے قریب ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جنت عدن، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے درخت گاڑے، کہا کہ یہ جنت عدن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا، اور کہا کہ اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ یہ جنت عدن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے گاڑا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے جس کے بارے میں تمام چیزیں کہی گئیں۔ اور اسی طرح کہا الاصابع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، جب ہاتھ ہے تو انگلیاں ہیں، لیکن آدمی کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ ہرگز تصور نہ آئے، اس کی کوئی تمثیل نہ ہو، کیفیت نہ ہو، بلکہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس میں انگلیاں ہیں جیسے اللہ چاہے، اس کی کوئی امیجنگ نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی تصویر نہیں، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ اس نے حدیث بیان کی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انگلی پر آسمانوں کو لیا، السماوات علی اصبع، ایک انگلی پر زمینوں کو لیا، اور ایک انگلی پر پہاڑوں کو لیا، اور ایک انگلی پر سارے مخلوق کو لیا، اور ایک انگلی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے درختوں کو لیا، اور 5 انگلیوں پر 5 چیزوں کو لے کر کہا انا الملک انا الدیان۔ یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پیش کی، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اس کی بات سن کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بات کی تصدیق کی، کہا کہ ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لیکن جان کر بھی یہ یہودی ایمان نہیں لاتے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بہترین کلام اللہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حدیث شریف میں آتا ہے يُحْشَرُ اللَّهُ الْعِبَادَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کریں گے، ایک بڑے میدان میں جمع کریں گے، اور یہ اتنا بڑا میدان ہوگا جہاں کوئی نہ درخت ہوگا نہ کوئی سایہ ہوگا، اس بڑے میدان میں جمع کریں گے، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس بڑے میدان میں نہ کوئی ادھر ادھر اونچ نیچ ہوگی، بس سپاٹ سا میدان ہوگا۔ اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بولیں گے فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مَنْ بَعُدْ كَمَا يَسْمَعُ مَنْ قَرُبْ، اللہ تبارک و تعالیٰ پکاریں گے، ہر آدمی کو اس کے نام کے ساتھ پکاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب والا ویسے ہی سنے گا جیسے دور والا ویسے ہی سنے گا جیسے قریب والا سنے گا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں کہیں گے انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں ہوں جو فیصلے کا مالک ہوں، سارے لوگ کہاں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوگی. اور اسی طرح العلو والفوقیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان پر اپنے عرش پر ہیں، اور یہ اہل سنت والعقیدہ کا عقیدہ ہے. اور یہ چیز ایسی ہے جو تھوڑے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، جیسے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ موجود بلا مکان، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، ہر شے میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے، جیسے ہر کنکر شنکر جیسے لوگ مانتے ہیں. کہا کہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نوکرانی کو اپنی ایک بکریاں دی کہ وہ پالے. ایک احد کے قریب کے علاقے میں نے اپنی نوکرانی کو کچھ بکریاں دی کہ وہ پالے، اور ایک بھیڑیا آیا بکری کو کھا لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس نوکرانی کو تھپڑ مار دیا. اور پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بڑا دل دکھا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نوکرانی کو تھپڑ مار دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف ہو، میں اس نوکرانی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے بلا کر لاؤ. اور اس کو بلا کر لایا، کہا، اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس نوکرانی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ اوپر ہے. کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں گے تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اس نوکرانی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فانہا مسلمہ، اسے آزاد کر دو، وہ مسلمان ہے. چند لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لے لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، شام فتح ہوا، فلسطین کے فتح کے لیے نکلے، اور وہاں پہنچے تو دوسرے جو صحابہ تھے مشورہ دیا، امیر المؤمنین آپ یہ خچر پر سوار ہیں، آپ ترکی گھوڑے پر سوار ہوں، بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہیں گے، اچھا نہیں لگے گا کہ ہمارا امیر المؤمنین یہ خچر پر سوار ہو، معمولی اونٹ پر سوار ہو، آپ عمدہ گھوڑے پر سوار ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اوپر والے کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں، مجھے ان لوگوں کے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اللہ جو اوپر ہے وہ جو دیکھے گا مجھے اس کی پرواہ ہے. تو آپ اپنے دل میں عقیدہ رکھیں، اور یہی عقیدہ صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام سے پوچھا، لوگوں میں نے دین کی تبلیغ تم تک پہنچا دی. سارے لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے ہم تک دین کی نعمت پہنچا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میں نے دین کو پہنچا دیا. دوستو عزیزو، ہمارا اللہ وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ساتوں آسمان پر اپنے عرش پر ہے، لیکن اس کا علم ہم تمام کو گھیرے ہوئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کیسے آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے لیکن وہ آپ کی خبر لگتا ہے. کیسے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تمہارے نفس میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں. کیسے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ اپنے کار میں ریل میں سفر کر رہے ہیں اور کہیں دور سے آپ کو چاند نظر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ چاند آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. نہیں لگتا؟ آپ کو لگتا ہے کہ چاند بھی آپ کے ساتھ ساتھ دوڑے دوڑے آتا ہے اور چاند آپ کے ساتھ نہیں دوڑ رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بالکل ویسے ہی حالت ہے. اللہ تبارک و تعالی آسمان پر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے شہرک سے زیادہ قریب ہے. کیسے؟
آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. کہا کہ جب سفر پر جانا تو دعا کرنا. کیا بات کی دعا کرنا؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ فی الاہل. لمبی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اس میں دو باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، جس میں کہا اے اللہ میں سفر پر جا رہا ہوں لیکن اے اللہ انت الصاحب فی السفر، سفر میں تو میرے ساتھ ہے، والخلیفۃ فی الاہل، میں جو بیوی بچے چھوڑ جا رہا ہوں ان کے لیے تو نگہبان ہے. ارے کیسے ہو سکتا بھائی؟ آپ اپنے ساتھ سفر میں بھی اللہ کو ساتھ رکھیں اور وہاں بیوی بچوں کے ساتھ اسے نگران بھی بنا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق نے سکھایا دعا، کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کا علم آپ کے سفر کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور وہاں آپ کی بیوی بچوں کی بھی وہ خبر رکھتا ہے. دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو گھیر نہیں سکتے. اس بات کا آپ یقین کریں اور لوگوں کو اس کے عقیدے کی طرف بلائیں، اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے مستوی ہونے کے عقیدے کو جانتے نہیں ہیں، اور چونکہ اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے عقائد ہمارے اندر آ چکے ہیں تو ہم بھی ایسے عقیدے کو لیتے ہیں. آخر میں اپنی بات بتا کر اپنی ایک چیز بتا کر ختم کرتا ہوں. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح شام یہ دعا کرتا ہے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، فحسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یکفی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رنج غم دکھ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدا، جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس دعا کو آدمی بار بار پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور علم عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اچھی طرح جان سکیں، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مجبور ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرما دے. ہم تمام کے مرحومین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے. اے الہ العالمین، ہم میں جو قرض دار ہیں اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اے الہ العالمین، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو ہی مأوا ہے، تو ہی ملجا ہے، تو ہی دینے والا ہے. یا اللہ ہم تمام کو اتنا دے اور کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہونے پائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.